بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ابن عربی ہیں۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہم سب انہیں تصوف اور ایک غلط رائے کے مطابق وحدت الوجود کے حوالے سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تھوڑا سا ان کی سوانحی معلومات شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ پس منظر کی گفتگو انشاءاللہ ہمارے لیے جب ہم ان کا موقف سمجھنے کی طرف پیش قدمی کریں گے تو اس میں معاون ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہ جاننا میرا خیال ہے ان کے ساتھ تعارف حاصل کرنے کے حوالے سے اہم ہے کہ ان کا اسم گرامی ابو عبداللہ محمد ابن علی ابن العربی ہے۔ وہ شیخ اکبر کے لقب سے مشہور ہیں، بلکہ زیادہ مشہور ہیں۔ یہ لقب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ابن عربی رحمہ اللہ تصوف اور مبنی بر قرآن علم تصوف میں بلا شرکت غیر فاؤنڈر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں محی الدین کے لقب سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ بالعموم یعنی محی الدین اور شیخ اکبر کے ساتھ مطلب ملا کر اس طرح سے کہا جاتا ہے، یعنی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، تو یا مختصر طور پر ابن عربی کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے۔ تو یہ تو ان کے نام کے حوالے سے جو ہے نا بات ہوئی۔ موجودہ اسپین کے ایک شہر مرسیا کے نام سے ایک شہر ہے، یعنی اگر آپ ابھی بھی دیکھیں گے اسپین کے اندر یہ شہر موجود ہے مرسیا کے نام سے۔ تو 1155 عیسوی میں ابن عربی کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے مروجہ نظام تعلیم کے مطابق علم حاصل کیا۔ یعنی مروجہ نظام تعلیم سے مراد میری یہ ہے کہ انہوں نے کوئی باقاعدہ کسی مدرسے میں یا کسی مذہبی ادارے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ اس وقت جو بھی تعلیم کا نظام تھا اس تعلیم کے نظام سے انہوں نے استفادہ کیا۔ اور یہ کچھ معلومات ہیں جو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی شخصیت کو جاننے میں ہمیں معاون ہو سکتی ہیں۔ تو ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے ان کے حوالے سے جاننا اور ان کی شخصیت کو اور ان کے پورے پس منظر کو سمجھنے میں بہت اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ابن عربی کی ملاقات بالکل اپنے جوانی کے زمانے میں، جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے نا نوجوانی کے زمانے میں، جوانی نہیں بلکہ نوجوانی کے زمانے میں انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ ابھی میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ تو اس وقت ان کی ملاقات ابن رشد کے ساتھ ہوئی تھی اور یہ ملاقات بہت اہم ہے اور ان کے حوالے سے ہمیں ان کی شخصیت میں جھانکنے کا ایک اور روزن فراہم کرتی ہے۔ تو یہ اصل میں یہ جو ملاقات تھی، اس ملاقات کا اہتمام ابن عربی کے والد گرامی نے فرمایا تھا، یعنی انہوں نے اس کا پورا بندوبست کیا، ایک وجہ کریٹ کی، ان کو بھیجا اور ان سے بھی کہا کہ آپ میرے بچے سے ملاقات کیجئے گا۔ تو ابن عربی پہنچ کے ان کی رہائش گاہ پہ ابن رشد کی، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ ابن رشد کا کیا مرتبہ ہے اور مغرب میں ان کی کیا حیثیت رہی ہے۔ یعنی یہ بات شاید جو ہے وہ آپ نے کئی جگہوں پہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ مغرب کو فلسفہ سکھانے میں اور انفیکٹ ارسطو کے احیاء میں، مغرب میں ارسطو کے احیاء میں ابن رشد کا کلیدی کردار ہے۔ تو ابن عربی کو ابن رشد صاحب نے اپنے دروازے پر ریسیو کیا، بڑا پرتپاک استقبال کیا ان کا گرم جوشی سے، اور پھر مطلب ان کو اندر لے گئے اور پھر ان سے سوال و جواب کیے۔ مقصود یہی تھا کہ اس ملاقات سے وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ جو نوجوان ہے یہ کن صلاحیتوں کا مالک ہے۔ تو وہ جو سوال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں
جو ابن رشد نے وہ کیا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ تم کشف و وجدان کی بنیاد پر کون سا حل دریافت کر چکے ہو؟ یعنی ہم مسائل کو عقل و نظر سے حل کرتے ہیں اور تم نے کشف و وجدان کی بنیاد پر ان مسائل کو حل کیا ہے، تو وہ حل بتاؤ کیا ہے؟ تو یہ سوال جیسے اس نے ابن عربی کے سامنے رکھا، تو ابن عربی نے جواب دیا کہ بڑا مختصر سا جواب دیا، یعنی انہوں نے فرمایا سلب و ایجاب، تو یعنی یس اینڈ نو، تو سلب و ایجاب انہوں نے بولا، تو وہ تھوڑا سا حیران ہوئے، تو انہوں نے پھر اس کو مزید بیان کیا، یعنی اس کو کھول کر بیان کیا کہ میری مراد کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سلب و ایجاب کے مابین نفوس مادہ کو ترک کرتے ہیں، مادے کو یعنی جو میٹر ہے مادے کو ترک کرتے ہیں اور سر جسموں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ نقل کرتے ہیں ابن عربی اپنی فتوحات سے، شاید فتوحات میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے، تو ابن رشد کے بارے میں ابن عربی نقل کرتے ہیں کہ اس کا رنگ یہ سننے کے بعد پیلا پڑ گیا، اور کہتے بالکل ہلکی سی آواز میں انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی۔ تو یہ جو واقعہ تھا، اس واقعے میں جو سوال کیا گیا اور اس کا جو جواب آیا، وہ بھی ابن عربی کے جو منہج ہے اور جو ان کی فکر کا جو ایک اہم پہلو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اس قول کو اگر تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارا مبدا بھی ہے اور مرجع بھی، یعنی یہ جو سلب و ایجاب ہے نا، سلب و ایجاب ہے، یہ وہ اس دنیا کے بارے میں ہے جو ہمارا مبدا بھی ہے اور مرجع بھی، یعنی جہاں سے ہم آئے ہیں وہ دنیا اور جہاں ہم نے لوٹ کر جانا ہے وہ اصل میں سلب و ایجاب ہے۔ اور اس دنیا کو وہ کیا کہتے ہیں؟ غیر مادی دنیا کہتے ہیں، یعنی مادے کی ایسی دنیا جو غیر مادے سے تشکیل پائی ہے۔ تو یہ ہم ان کے آگے جب ابن عربی کے تصورات کو پڑھیں گے تو انگلش میں جیسے انہوں نے لکھا ہے، کاربین نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اممیٹیریل میٹر، تو یہ وہ دنیا ہے جو اممیٹیریل میٹر یعنی غیر مادی مادے سے متکون ہے۔ تو اس میں یعنی یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ مادے ہی کی دنیا ہے لیکن اس میں غیر مادی قوانین جاری و ساری ہیں۔ اور جب ہم ابن عربی کی امیجنیشن کے حوالے سے، خیال کے حوالے سے، یعنی ان کا جو ایک خیال کا تصور ہے، امیجنیشن کا تصور ہے یا امیجنل ورلڈ ہے، جس کو عالم الخیال بھی کہا جاتا ہے، امیجنل ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ عالم الخیال اصل میں یہی دنیا، یعنی نوجوانی میں جن تصورات کے وہ حامل تھے اور جو چیزیں ان کو اس وقت واضح تھی، انہی چیزوں کو انہوں نے آگے جا کر کھول کر بیان کیا۔ تو یہ ایک واقعہ، اور اس واقعے کے اوپر ہم نے تھوڑی سی جو ہے نا ان کی گفتگو سنی اور ان کو جاننے کی کوشش کی، تو اس سے نا ایک نقطہ جیسے سمجھ میں آتا ہے اور وہ میں چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی اگر آپ دیکھیں نا تو دو پولز ہیں، یعنی ایک وجود کا پول ہے اور دوسرا عدم کا پول ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایک وہ وجود ہے جسے آپ وجود مطلق کہہ سکتے ہیں، یعنی جس وجود کے بغیر موجودات موجود نہیں ہو سکتے، اس وجود کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو ایک پول کے اوپر وہ وجود ہے جس نے کائنات، جہان موجودات کو شروع کیا ہے اور وہیں سے تخلیق کیا ہے، تو وہیں سے سارا یہ سلسلہ چلا ہے۔ تو ایک پول وہ ہے اور دوسرا نتھنگنیس کا پول ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو یعنی باقی ساری چیزیں جو جہان موجودات ہے، جس کو ہم مخلوقات کا یا موجودات کا عنوان دے رہے ہیں، باقی ساری چیزیں ان کے مابین معلق ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ معدوم ہے اور نہ وہ موجود ہیں،
یعنی وہ عدم محض کی شرط پر معدوم نہیں ہے اور وجود مطلق کی بناوٹ میں موجود نہیں ہے یا وجود نہیں رکھتی. تو یہ بالکل ایسے ہے، یعنی موجودات کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ موجود بھی ہیں اور معدوم بھی ہیں. تو یہ اسی چیز کو جو ہے نا وہ ہم سمجھنے کی کوشش میں ہے کہ یہ جو موجودات ہمارے سامنے ہیں یہ موجودات کس طرح سے اپنا وجود رکھتی ہیں اور کس طرح سے فنا ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بات جو ہے نا وہ جب ان کی بات کو میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آ رہی تھی، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو جب ہم نے شروع میں تعارف کے اوپر بات کی تھی نا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک غلط تعبیر کے تحت ابن عربی کو وحدت الوجود سے منسوب کیا جاتا ہے یا وحدت الوجود کو ابن عربی سے منسوب کیا جاتا ہے. تو یہ غلط تعبیر ہے. ابن عربی پر علمی کام کرنے والوں نے گواہی دی ہے کہ ابن عربی نے وحدت الوجود کی ترکیب لکھی نہ بولی. یعنی یہ جو وحدت الوجود کا جو مرکب اضافی ہے یا اس کو ایک اصطلاح کہہ لیں یا ترکیب کہہ لیں، مرکب ہے یہ، تو یہ انہوں نے کسی بھی جگہ پر اس کو اپنے فتوحات میں یا فصوص میں کسی جگہ پر اس کو اپنے موقف کو بیان کرتے ہوئے اپنی فکر کو ایکسپلین کرتے ہوئے اس کو استعمال نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وحدت الوجود جن سٹینڈرڈ اصطلاحات میں بیان ہوتا ہے جیسے تنزلات کا ایک لفظ ہے یا تعینات ہے، تو ان کے یہاں پر یہ ٹرمینالوجیز نہیں ملتی ہمیں. یعنی جب وہ اپنی فکر کو بیان کرتے ہیں تو وہ ان لفظوں میں بیان نہیں کرتے جن لفظوں میں وحدت الوجود بیان ہوتا ہے. جن کے یہاں پر یعنی جو وحدت الوجودی ہیں، اگر آپ ان کا لٹریچر پڑھیں تو وہاں پر جو الفاظ ملتے ہیں وہ الفاظ ابن عربی کے یہاں پر نہیں پائے جاتے. تو یہ ایک غلط تصور ہے جسے ان کے ساتھ منسوب کیا گیا، اور ہم اسی چیز کو سمجھنا چاہیں گے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے اس بیٹھک کا عنوان تصور وجود رکھا ہے، یعنی ابن عربی کا تصور وجود، نہ کہ تصور وحدت الوجود. تو یہ ایک تصحیح ہے جو ہمیں مطلب کرنی چاہیے. اور اگر پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یعنی یہ بات کہ یہ ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے، ان کے اوپر جو ایک بہتان لگایا گیا ہے کہ وہ انہوں نے وحدت الوجود کو بیان کیا اور اس کو ایک ڈسکورس کی شکل دی، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر ٹھیک ہے تو پھر ہم جو ہے نا آپس میں اس کے اوپر بھی گفتگو کر سکتے ہیں. اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہمیں اس چیز کو بیان کرنا چاہیے کہ نہیں، ان کا تصور وحدت الوجود سے بالکل لگا نہیں کھاتا. تو یہ ایک چیز تھی. اچھا، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا، یعنی وحدت الوجود کو ان کے ساتھ کیوں منسوب کیا گیا؟ تو اس کی جو ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ اور وجوہات بھی ہوں، مطلب ہم ایسی چیزوں میں رہنا پسند کریں گے اس مبحث کو حل کرنے میں جو علمی نوعیت کی ہے نا. مطلب ہم یہ نہیں کہنا چاہیں گے کسی کے حسد کی وجہ سے ایسا ہوا یا کسی کی کم فہمی کی وجہ سے ایسا ہوا. تو اگر ہم کچھ علمی وجوہات تک اپنے آپ کو محدود رکھیں تو اس میں ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے جو سارا ڈسکورس تھا نا، یعنی ان کے اگر ہم پورے فکری نظام کو دیکھیں اور اس کے اندر اتر کر دیکھیں تو توحید کا ہر جگہ پر ذکر نظر آتا ہے. تو توحید ایک ام الاصول کے طور پر ان کی فکر کا رہنما اصول ہے، یعنی ایک مدر پرنسپل ہے توحید جو ہے. اور دوسرا، انہوں نے کلاسیکل فکر کے دائرے میں رہتے ہوئے وجود کو اپنا موضوع بنایا ہے. تو جیسے ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں اور ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ کلاسیکل فکر جو تھی اس کا جو بنیادی سوال تھا وہ وجود کیا ہے، یہ سوال تھا. اور جو جدید فکر ہے اس میں یہ سوال، یعنی یہ حیثیت، وہ حیثیت جو پہلے وجود کیا ہے کہ سوال کو حاصل تھی،
وہ حیثیت علم کیا ہے کہ سوال کو تفویض کر دی گئی ہے. تو یہ ایک چینج تھا جو ہم نے جو ہے نا جس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہے. لیکن ابن عربی بالکل اس کو وجود کیا ہے کہ کلاسیکل پیٹرن کے اندر رکھ کے اس سارے مبحث کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو ایک طرف ان کے دائیں ہاتھ میں توحید کا اصول ہے، بائیں ہاتھ میں وجود ہے، اور وہ ان کے اوپر غور و فکر کر کے اپنی معروضات ساری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو ان کی جو بھی فکری حاصلات ہیں انہوں نے ساری دنیا کے سامنے رکھے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وحدت ہے یعنی توحید کا ذکر ہے، دوسری طرف وجود کا ذکر ہے. تو یہ ایک پھسلنے کی جگہ ہو سکتی ہے، یعنی کسی بھی ناطق کو یہ خیال ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ وحدت الوجود کی بات کر رہے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. اچھا، اس پہ ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم ابن عربی ہی کے موقف کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہم الٹیمیٹلی ان کے جو تصور وجود ہے اس کی طرف آنا چاہیں گے. تو اس حوالے سے جو ابن عربی کا جو ڈسکورس ہے نا اس میں قرآن مجید کو بہت بنیادی اہمیت حاصل ہے. یعنی قرآن مجید بنیادی ستون کی حیثیت میں ابن عربی کے ڈسکورس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. ان کا کلام قرآن مجید کی آیات سے مملو ہے. ان کا اسلوب تحریر یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی کسی آیت سے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں. وہ متن قرآن مطلب ان کا یہ سٹینڈرڈ طریقہ ہے، یعنی انہوں نے کوئی بھی بات شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے قرآن مجید سے نص کو پیش کرنا ہے. احادیث کو بھی وہ کوٹ کرتے ہیں، بہت سی احادیث کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، لیکن ان کا سٹینڈرڈ طریقہ یہ ہے. اور ان کی اصطلاحات کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید کے ڈکشن سے انہوں نے لی ہیں. یعنی انہوں نے جن چیزوں کو اپنی اصطلاحات کے طور پر اور اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، تو ان میں سے جو ہے نا بیشتر چیزیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے، جیسے آیت ہی کا لفظ ہے تو آیات یا آیت کا ورڈ ہے تو یہ قرآن مجید سے انہوں نے جو ہے نا وہ لیا ہے. جیسے نفس کو وہ بیان کرتے ہیں تو وہ بھی قرآن مجید سے انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید کی آیات سے انہوں نے جو انتخاب کیا، پھر انہی کو استعمال کیا اپنی فکر کو بیان کرنے میں. تو مطلب یہ ہے کہ متن قرآن کی حاکمیت کا پورا تصور وہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. یعنی وہ اس بات کے بھرپور قائل تھے کہ قرآن مجید کی آپ کی فکر پر حاکمیت ہونی چاہیے. یعنی قرآن مجید کا بیان وہ اولین نقطہ ہے جہاں سے آپ کے علمی کام کو شروع ہونا ہے، اور جب اس کام نے اپنی تکمیل حاصل کرنی ہے تو اس نے اسی جگہ پر جا کر ختم کرنا ہے اس سارے سلسلے کو جہاں سے قرآن مجید سے وہ شروع ہوا تھا. تو انہوں نے مطلب قرآن مجید کو بطور حاکم اپنے پورے تصور پر غالب رکھا، اور پھر انہوں نے اس چیز کو بھی بیان کیا کہ قرآن مجید کے معنی کے تعین میں قرآن مجید کے الفاظ کو اس کے اولین مخاطبین کی لغت کے مطابق تفہیم کا موضوع بننا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ قرآن مجید کے الفاظ کو، منصوص الفاظ کو لیں گے اور پھر ان کو ان کے دور کی عربیت کے مطابق یا بعد کے ادوار کی زبان شناسی کے اصولوں کے ماتحت رکھتے ہوئے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ایسا نہیں ہوگا. تو انہوں نے باقاعدہ اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ لکھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید کو جب ہم حل کریں گے، اس کی آیات کے معانی کو متعین کریں گے، تو اسی طرح سے متعین کریں گے جیسے اس کے اولین مخاطبین اس سے عکس معنی کرتے تھے. تو یہ چیز جو ہے نا ان کے ہاں پر بہت واضح اصول کے طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے. اور مطلب وہ اس چیز کو نا باطل سمجھتے تھے. قرآن مجید کے معنی کو متن سے کٹ آف کر کے کسی بھی تفسیر کو کرنا یا کسی بھی معنی کو متعین کرنا، اس کو وہ باطل تصور کرتے تھے.
اچھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، یہ چیز بھی ہمیں بہت واضح ہونی چاہیے کہ وہ لٹرلسٹ نہیں تھے، یعنی ایسی پوزیشن نہیں رکھتے تھے کہ بس الفاظ کی جو لغوی حدود ہیں اس تک خود کو محدود کیا جائے اور پھر قرآن مجید کی تفہیم کی جائے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ شاید وہ اسی پوزیشن کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے اوپر سب سے پہلے جو ہے نا وہ اٹیک کیا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی جو ایک لٹرلسٹ لیگلسٹ پوزیشن تھی، اور ہمیں نا ان کے انکاؤنٹرز بھی ملتے ہیں جو، اور ان کے اوپر فتاوی بھی لگائے گئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے تو جو فقیہ اثر ہوتے ہیں یا جو فقہا جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان کی طرف سے مزاحمت پیش آتی ہے۔ تو جو لیگلسٹ تھے، جو لٹرلسٹ تھے، تو ان کی طرف سے جو ہے نا کافی زیادہ ان کو فتاوی کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ بالآخر ان کو مغرب چھوڑنا پڑا، یعنی ان کو اسپین چھوڑ کر پھر جو ہے نا انہوں نے مکہ کی طرف ہجرت کی اور بہت سے علاقوں کا سفر کیا اور بالآخر دمشق میں قیام کیا۔ تو ان کی ہجرت کے پیچھے جو ہے نا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو مخالفت کا سامنا تھا، اپنے ہی علاقے میں مخالفت کا سامنا تھا، اور ان کی بات کو تحمل سے سنا نہیں جا رہا تھا۔ بہرحال تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسا کیوں تھا کہ انہوں نے اس بات کو، یعنی لیگلسٹ پوزیشن کو توڑنے کے لیے یا لٹرلسٹ پوزیشن کو توڑنے کے لیے جب انہوں نے اپنے علمی کام کو شروع کیا تو اس کی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ان اصولوں کو بیان کیا جو اگین انہی کی پوزیشن کی تائید کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دیکھیں بعد میں بھی ان کے اوپر جو ہے ان کی فکر پر بہت سی چیزوں کی مطلب غلط ترجمانی کی گئی، تو انہوں نے اپنی بات کو مکمل بیان کرنے کے لیے، یعنی یہ کہ میری بات کامل صورت میں ادا ہو اور ایسا نہ ہو کہ جس کام کو میں کرنے جا رہا ہوں تو اس کام کی وجہ سے میرے جو بنیادی اصول ہیں ان کے حوالے سے کوئی نہ آشنا رہے۔ تو پہلا اصول ان کا یہ تھا کہ لفظ کی حاکمیت ہونی چاہیے، متن کی حاکمیت ہونی چاہیے، اور یہ حاکمیت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جیسے قرآن مجید حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر رہا ہے تو وہ جیسے اس کو سمجھ رہے ہیں تو ویسے ہی ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ ہم سمجھ تو نہیں پائیں گے لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی طرح سے جو ہے نا اس کو سمجھیں۔ تو انہوں نے پہلے اس کو بیان کیا کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں اور پھر میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ میری پوزیشن جو ہے وہ محض ایکسپینشن کی ہے، یعنی قرآن مجید کے معانی کو توسیع دینے کی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب ان کا ایک اور مطلب ایک اور قول بھی ہے جو ہمیں نا بہت ان کی بات کو سمجھنے میں نا مدد فراہم کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک شخص ہے نا اس نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو قرآن مجید کے ایک معنی سمجھ میں آئے اور پھر اس نے دوبارہ قرآن مجید کو پڑھا، تو اب جب اس نے دوبارہ قرآن مجید کو پڑھا تو اگر اس کو وہی معنی آشکار ہو رہے ہیں جو پہلے اس نے پہلی دفعہ جب قرآن مجید کو پڑھا تھا اس وقت سمجھ میں آ رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرآن مجید کو صحیح طرح نہیں پڑھا، کیونکہ قرآن مجید کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے معنی کی نئی جہات کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، اور اگر وہ ذہن منتقل نہیں ہو رہا نا تو وہ پھر ایبسنٹ مائنڈڈ وے میں قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے۔ ادروائز تو قرآن مجید ہر دفعہ اپنا نیا ڈسکلوئر اپنے ریڈر کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی انہوں نے جو ہے نا اسی حوالے سے بیان کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا درست ریڈنگ کرنے والا ہر شخص ٹھیک ہے، یعنی درست کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قواعد و ضوابط کی پابندی کرتا ہے اور جو بھی زبان فہمی کے اصول ہیں ان کو وہ ٹھیک رکھتا ہے اور زبان کی عربیت کو مجروح نہیں ہونے دیتا، تو اس کے بعد وہ جو معنی سمجھتا ہے نا تو وہ معنی اس متن کے اندر پوشیدہ ہوں گے، اور اس پہ نا وہ بڑا ایک استدلال پیش کرتے ہیں، اور وہ استدلال یہ ہے کہ قرآن مجید کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جو کہ خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، اور اس کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز
باہر نہیں ہے. تو اگر یہ کلام ایسے خالق کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو کہ یقیناً نازل کیا گیا ہے تو اس کے اندر وہ سارے معانی پوشیدہ ہوں گے جو اس کی مخلوقات کے ذہن میں مرتسم ہوں گے. تو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف قرآن مجید کا خاص ہے, یعنی یہ قرآن مجید کے ساتھ یہ خاص بات ہے کہ قرآن مجید کا جو متکلم ہے کیونکہ وہ متکلم مطلب محدود نہیں ہے, اس کی سوچ محدود نہیں ہے اور وہاں پر کسی بھی طرح کی تحدید کا کوئی گزر نہیں ہوتا, تو لہٰذا اس کا جو کلام ہے وہ بھی ہر طرح کی تحدیدات سے پاک ہے. یعنی اس کے معنی کی فکسٹی اپنی جگہ پہ ہے. یعنی اس کو میں پھر دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ جو معنی کی فکسٹی ہے نا, یعنی معنی کا جو یعنی فرسٹ جو اس کا جو ہے نا مسمہ ہے, یا اس کو یہ کہنا چاہیے ایک اور اس کے لیے بڑی اچھی اصطلاح ہے سابق الی الفہم. یعنی جو قرآن مجید کا سابق الی الفہم جیسے ہی فوری جو مطلب ہے نا, تو وہ فوری جو مطلب ہے وہ اپنی جگہ پہ محفوظ ہے اور وہ بالکل قابل فہم ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں. اب اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو توسیعی معنی ہے, اس کی جو وسعت ہے, اس کا جو پھیلاؤ ہے, تو اس کا پھیلاؤ جو بھی شخص جس بھی طرح سے اس کو سمجھتا ہے نا تو وہ اس کے اندر پوشیدہ ہوگا اور یہ اس کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے تعویل واحد پر اس کو سمجھنا ہے. تو جیسے بات میں کچھ لوگوں نے جو ہے نا آپ نے دیکھا جیسے فراہی مکتبہ فکر ہے اور غامدی صاحب بھی اسی اصول کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو تعویل واحد پر سمجھا جائے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کے نتیجے میں اصل میں یہ دیکھیں میں اس کو جس طرح سے سمجھتا ہوں نا میں اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کو تعویل واحد کے سپرد کرنا ہے ہمیں, اصل میں یہ قرآن مجید کے اوپر اپنے ذہنی غلبے کو مسلط کرنا ہے. یعنی قرآن مجید میں سے ہمیں 2-4 معنی سمجھ میں آ رہے ہیں, قرآن مجید کے متن میں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے, یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے, یعنی اول دوم سوم, جیسے ہم اگر آپ رازی کی تفسیر میں دیکھیں, اگر آپ قرطبی کی تفسیر میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا بہت سے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے, یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور یہ ایک اسٹینڈرڈ پیٹرن تھا ہمارے علماء کا کہ وہ ہر معنی کو بیان کرتے تھے اور بعض اوقات اپنے ترجیح بھی بیان نہیں کرتے تھے. یعنی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ ترجیحی معنی بیان کر دیتے تھے, لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ ترجیح بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ فراہی صاحب نے یہ موقع پیش کیا کہ قرآن مجید کی واحد تعویل کی جائے گی. تو اور انہوں نے اس کے لیے جو استدلال پیش کیا وہ یہ ہے کہ منشأ متکلم واحد ہوتا ہے. اب منشأ متکلم جو واحد ہوتا ہے, اب اس کے اندر جتنے یعنی اس وحدت میں جتنی جہاد کشیدہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن یہ کلام کے اوپر پہلے سے ایک حکم لگانا ہے. دیکھیں میں نے جو ہے نا ابھی کتاب اللہ کو کھولا نہیں, ٹھیک ہے نا, میں نے ابھی کتاب اللہ کھولا نہیں, ابھی کتاب اللہ غلاف میں بند پڑا ہوا ہے اور میں نے اب اس کو کھول کے نہیں دیکھا. اس کو کھولنے سے پہلے میں نے طے کر لیا ہے کہ اس کی تعویل ایک ہی ہوگی, میں نے اس کے ایک ہی معنی متعین کرنے ہیں. یہ اصل میں تصرف ہے, یہ اصل میں قرآن مجید, یہ اصل میں جو ہے نا وہ قرآن مجید کی حاکمیت کو قبول کرنے سے اعراض ہے. تو آپ قرآن مجید کو کھولیں, اس کا مطالعہ کریں, اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں. اگر آپ کو 4 معنی سمجھ میں آ رہے ہیں تو آپ 4 بیان کریں, اگر آپ کو 10 سمجھ میں آ رہے ہیں تو آپ 10 بیان کریں, اگر آپ کو ایک ہی سمجھ میں آتا ہے تو ایک ہی بیان کریں. تو یہ اصل میں جو ہے نا ابن عربی اس کے خلاف ہے. ابن عربی یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ریڈر جو ہے اس کا ذہن تو ان معنی کی طرف منتقل ہو گیا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان معنی کو ہم قابل اعتنا نہیں سمجھیں گے, جبکہ قرآن مجید کا جو خالق ہے یعنی قرآن مجید کا جو متکلم ہے اور اس ریڈر کا جو خالق ہے وہ ایک ہی ہے. تو یعنی اس کے شعور کا بھی وہی خالق ہے, قرآن مجید کے کلام کا بھی وہی متکلم ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا اگر وہ دونوں آپس میں کورسپونڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خالق کے ذہن میں یا متکلم کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی. تو یہ چیز بھی جو ہے نا انہوں نے اس کو بھی بیان کیا.
اچھا اس میں نا ایک تھوڑی سی نا میں مزید تفصیل کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میں نے ابھی ایک لفظ بولا فکسٹی، اور دوسرا میں نے جو ایک جگہ پر ایکسپینشن کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھی، یعنی قرآن مجید کے توسیعی معنی کے حوالے سے بھی بات کی، تو یہ ایک اصول ہے جسے آپ حضرات الاستاذ کو سنتے رہتے ہیں، اور انہوں نے اس کو جا بجا بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو معنویت ہے اس کے اندر ایک چیز بہت واضح طور پر ہمیں ربع عمل دکھائی دیتی ہے، اور وہ ہے فوکسڈ ایکسپینشن۔ ابھی جو فوکسڈ ایکسپینشن ہے نا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ فوکس ایکسپینشن اصل میں جو ابھی ہم نے ایک فکسٹی کی بات کی تھی اور ایک ہم نے وسعت کی بات کی تھی، اور ہم یہ کہا تھا کہ قرآن مجید کا ہر قاری درست ہے اپنے فہم میں، تو یہ اصل میں اسی چیز کا بیان ہے۔ تو قرآن مجید کا جہان معنی فوکس ایکسپینشن کے اصول پر استوار ہے، اور فوکس ایکسپینشن قرآن مجید کے ساتھ اپنی کامل صورت میں متعلق ہے۔ یعنی جو اگر آپ دیکھیں نا، یعنی فوکس ایکسپینشن ایک ایسی چیز ہے، یعنی ہم شاعری پڑھتے ہیں، ہم شیکسپیئر کو جیسے پڑھتے ہیں، ادب پڑھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کلام کی بہت سی شعر لکھی گئی ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے نا بہت سی نشستیں کی جا سکتی ہیں، بہت لمبی لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بالعموم کلام کے اندر یعنی دو طرح کے کلام ہوتے ہیں، ایک کلام وہ ہوتا ہے جو فکسٹی پر دلالت کرتا ہے اور فوکسڈ ہوتا ہے وہ، جیسے اگر آپ دیکھیں تو 2+2=4 کی طرح قانونی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ بات بہت قطعی طور پر بیان کی گئی ہوتی ہے کہ یہ اس طرح سے ہوگا تو یہ ہوگا، اس طرح سے ہوگا تو یہ ہوگا۔ تو یہ کلام کی ایک صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے جو ہے ہم شاعری خود میں دیکھتے ہیں، یعنی لٹریچر کے اندر ہمیں بالعموم یہ نظر آتا ہے کہ ایکسپینشن کا اصول کار فرما رہتا ہے۔ تو کلام یا تو فکسٹی پر دلالت کرتا ہے یا پھر ایکسپینشن پر دلالت کرتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہمیں ہمارے سامنے آئی ہوں گی، یقیناً ہمارے تجربے میں ہوں گی، جہاں پر ہمیں یہ دونوں اصول کار فرما نظر آتی ہیں، یعنی فوکس ایکسپینشن کے۔ لیکن قرآن مجید کے حوالے سے یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ قرآن مجید میں تھرو آؤٹ فوکس ایکسپینشن کا اصول کار فرما نظر آتا ہے۔ یعنی آپ قرآن مجید کی کوئی آیت بھی اٹھا کر دیکھیں تو وہ فکسڈ بھی ہے اپنے معنی میں، اور وہ ایکسپینڈڈ بھی ہے اپنی تفسیر میں، اپنی شرح میں، اپنی وضاحت میں۔ اور مطلب قرآن مجید کا جتنا تفسیری لٹریچر ہے وہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ قرآن مجید کے معانی کا خزانہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ یعنی یہ تو ایک دعویٰ تھا نا، یہ ایک دعویٰ تھا کہ قرآن مجید کا کے معانی کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، یہ ایک ایسا خزانہ ہے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ پورا تفسیری لٹریچر ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یعنی اسی چیز کے اوپر شہادت دیتا ہے۔ اچھا جہانگیر بھائی ایک انٹرپٹ کرنا چاہوں گا۔ جی فرمائیے۔ اچھا یہ تو مطلب آپ نے ان کے ڈیفینس میں بتا دیا کہ کیا وہ نہیں کہتے تھے یا کیا غلط فہمیاں ان سے متعلق ہیں۔ ٹائم بھی ہمارے پاس محدود ہے۔ اب ظاہر ہے ان کے نظریات سے متعلق جو اتنی وائڈ اسپریڈ غلط فہمیاں ہیں، تو مطلب ان کے جو ویوز ہیں، جو اسپیسیفک ویوز ہیں جن کی وجہ سے ان پر اعتراضات کیا جاتا ہے یا جن سے یہ غلط فہمیاں پھیلیں، تو ان ویوز کو آپ ابھی مطلب آپ کی ترتیب میں آ رہا ہے بیان ابھی کرنا چاہیں گے یا بعد میں، جس طرح دیکھ لیجئے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب وہ اصل میں اسی طرف جو ہے نا میں آنا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی نا کچھ چیزیں ایسی ہیں، مطلب ہو سکتا ہے کہ ہمیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو 2 نشستوں میں بھی کرنا چاہیں، کیونکہ یعنی یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی اس کے اوپر چلے جائیں، یعنی ان کے تصور وجود کے اوپر، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے ایک ترتیب ذہن میں سوچی ہوئی تھی کہ پہلے کچھ باتیں ان کی پوری فکر کو تشکیل دیتی ہیں اور اس کے اندر بنیادی حیثیت کی حامل ہیں، تو ان کو جو ہے نا وہ بیان کر دیا جائے، پھر ہم اس کی طرف جو ہے نا وہ بڑھیں۔
جی چلے ٹھیک ہے. اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ جو ہمارے آڈینس ہیں وہ تھوڑا سا انوالو محسوس کریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ذرا گفتگو تمہیدی نوعیت کی زیادہ ہے، یا ظاہر ہے وہ ڈیفنس کی نوعیت کی زیادہ ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے تو ٹھیک ہے. یہ کسی صاحب کا سجیشن بھی یہی آیا کہ اگلی نشست میں غلط فہمیوں پر بات کر لیں گے. بس ٹھیک ہے، آڈینس بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کی جو ترتیب ہے میرے خیال میں وہی اسموتھ رہے گی. ٹھیک ہے. اس میں نا بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ یعنی ڈیفینس کے حوالے سے ہے. جیسے مثال کے طور پر جو ہے نا ہم اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز کو نا ہم کہتے ہیں سمبلزم، ٹھیک ہے، اور دوسری ایک اور ٹرمینالوجی ہے جس کو ہم ابن عربی کے حوالے سے جیسے سمجھنے کی ضرورت ہے ابن عربی کے منہج کو دیکھنے کے لیے، وہ ہے سمبولسزم. تو یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا فوکس ایکسپینشن کی، تو میں اس سے نا جوڑنا چاہ رہا تھا. تو یہ جو سمبولزم ہے نا، اس میں ایکسپینشن ہی ایکسپینشن ہے. یعنی ابن عربی کے حوالے سے بالعموم شاید یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ جو یعنی ان کا جو منہج ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باطنی جو ایک تحریک ہوتی ہے، باطنیوں کے نزدیک جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سمبل میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. تو ہر چیز جو ہے نا ایک سمبل ہے، اور سمبل کے معنی جو ہیں وہ کوئی بھی کیے جا سکتے ہیں. اس میں ایک طرح کی آزادی موجود ہوتی ہے. تو یعنی فوکس ایکسپینشن جو ہے نا یہ سمبولسزم ہے. تو فوکس ایکسپینشن کے اندر جو اس کا بنیادی نقطہ ہے وہ واضح رہتا ہے، اور پھر جو ہے جو یعنی وہی نقطہ جو ہے نا وہ دائرے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو یہ جب نقطہ دائرے کی صورت اختیار کرتا ہے تو دائرہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، نقطہ اس کے اندر محفوظ رہتا ہے. تو یہ سمبولسزم ہے. تو ابن عربی کے نزدیک جو منہج ہے وہ اصل میں جو ہے نا وہ یہی ہے. یعنی وہ سمبلزم نہیں ہے اور وہ کوئی ایسوٹیرک موومنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ سمبولسزم ہے، اور وہ متن کے ساتھ پوری طرح سے فیتھفل رہتے ہوئے اس کی ایکسپینشن کی طرف جو ہے نا وہ جاتے ہیں. تو یہ ایک اہم بات ہے ان کے حوالے سے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم ان کے جو ہے نا تصور کو دیکھیں گے تو وہاں پر ہمیں نا یہ چیز سمجھ میں آئے گی. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جو وجود، یعنی جب ہم نے جو ہے نا تصور وجود کی بات کی ہے، تو اس میں جو وجود کا جو سوال ہے، یہ سوال ہے یعنی ہے کیا؟ یعنی ابن عربی نے جب وجود کے سوال کو، یعنی وجود کو دیکھنا چاہا یا وجود کے سوال کو فیس کرنا چاہا، تو اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی کیا وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تمام موجودات کس اصل وجود پر کھڑی ہیں، اس کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وجود حقیقی کیا ہے؟ یعنی دیکھیں دو طرح کے سوال ہو سکتے ہیں نا، کہ جو موجودات ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ سوال جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وجود حقیقی کیا ہے. تو جو وجود حقیقی ہے وہ ان کے پیش نظر ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھتے ہوئے باقی ساری چیزوں کو ہم نے حل کرنا ہے. یعنی اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا نا کہ وجود حقیقی کیا ہے، تو باقی ساری موجودات خود بخود اپنی تفصیل ہمارے سامنے ظاہر کر دیں گی. تو یہ وہ چیز ہے جو ان کے سامنے جو ہے نا ان کے پیش نظر تھی. اچھا، اب جب وہ وجود حقیقی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے پیش نظر، اچھا وہ جس طرح سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ خدا کی ذات ہے، ٹھیک ہے. تو خدا کی ذات ہے اور خدا کی صفات ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خدا کی ذات ہے وہ یعنی اس کی طرف اشارہ بھی کرنا ممکن نہیں ہے. یعنی اس کو کسی
ڈیفینیشن میں محصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور وہ کسی بھی طرح سے تفہیم کا موضوع نہیں ہو سکتی. تو یہ ان کا وہاں پر ذات کے حوالے سے نا موقف ہے. اب ذات کا جو لفظ ہے نا یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ذات اصل میں اگر آپ دیکھیں تو زو جو ہے یعنی والا کے مفہوم میں جو ہے نا جو استعمال ہوتا ہے اس سے جو ہے نا اس کا مادہ نکلتا ہے. تو یہ جو ذات ہے ذات اصل میں صفات کی حامل ہے. تو ابن عربی کے نزدیک یہ جو پوری کائنات ہے یہ پوری کائنات اصل میں صفات خداوندی کا ظہور ہے اور اس کا جو ظہور ہے یہ کبھی بھی اپنے ڈسکلوئر میں رکنے والا نہیں ہے. یعنی یہ جو ڈسکلوئر ہے یہ جس طرح سے اس کی صفات اس کی ذات کے بارے میں تو جو ہے نا وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ وہ لامحدود ہے, اسی طرح سے اس کی صفات بھی ہیں اور اس کی صفات چونکہ لامحدود ہے اس لیے ان کا ڈسکلوئر بھی جو ہے نا وہ کسی طرح سے رکنے والا نہیں ہے. اس لیے جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خدا کی تجلیات ہیں اس میں کوئی تکرار نہیں ہوتی اور وہ اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ ایک نئے اسلوب میں نئے طریقے پر ظاہر کرتی ہے. تو یہ جو یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے مطابق جو خدا کی صفات ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں تو اگر آپ پوری دنیا کا تجزیہ کریں تو آپ کو یعنی جہان موجودات کا تجزیہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کی ہر صفت کا کسی نہ کسی طرح سے اس دنیا میں ظہور ہوا ہے. تو یہ جو دنیا کے اندر چیزیں ظاہر ہوئی ہیں یہ جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں تو یہ اصل میں خدا کی صفات ہیں. اب اس میں جو ہے نا وہ جب اس طرف آتے ہیں اس لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو اس میں جامع ہے وہ اللہ ہے یعنی لفظ اللہ تو وہ اس میں جامع قرار دیتے ہیں اور باقی جو ہے وہ اسماء کو یعنی خدا کی صفات کو اسماء قرار دیتے ہیں اور ان کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی جو ہم نے قرآن مجید میں وہ آیت دیکھی اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں جو ابن آدم یعنی ابلیس کو جو حکم دیا گیا تھا نا کہ آپ نے کہ انہوں نے جو ہے نا سب نے فرشتوں نے اور ابلیس نے سجدہ کرنا ہے حضرت آدم کے سامنے, تو وہاں پہ جو اسماء کا علم فراہم کیا گیا تو یہ جو اسماء کا علم فراہم کیا گیا اصل میں خدا کی صفات کا علم فراہم کیا گیا تھا اور انہی کی بنیاد پر یعنی انہی اسماء کی بنیاد پر ہمارے لیے اس دنیا کو سمجھنا ممکن ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں یعنی انہوں نے جیسے مثال دی نا انہوں نے مثال دی کہ خدا کا اسم ہے نور یعنی قرآن مجید میں خدا کا اسم نور کے طور پر آیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ان کا کس حد تک جو ہے نا وہ ہر چیز کو اصل واحد پر استوار کرتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ نور اصل میں ہمیں چیزوں کو نور کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو چیزیں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں. نور خود دکھائی نہیں دیتا یعنی اگر آپ دیکھیں جو روشنی ہے نا جو لائٹ ہے تو لائٹ خود دکھائی نہیں دیتی بلکہ وہ ہر چیز کو ظاہر کر دیتی ہے ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہیں مالک ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے نتیجے میں ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے اس کا پورا فہم حاصل ہو جاتا ہے وہ پوری طرح سے ایکسپلین ہو جاتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ جو نور ہے یہ ہمارے عقل کو روشن کرتا ہے یعنی ہمارے شعور کو روشن کرتا ہے اور چیزوں کو ہمارے اوپر واضح کرتا ہے بلکہ یہ جو ہماری سینس آف ٹیسٹ ہے سینس آف اسمیل ہے یعنی جو جتنے محسوسات ہیں ہمارے جو حسی چیزیں ہیں حسی علوم ہے یہاں پر بھی خدا کا نور ہی روبہ عمل رہتا ہے. یعنی اگر خدا کا نور جو ہے وہ بیچ میں سے واسطے کے طور پر ہٹ جائے تو ہمیں چیزوں کی شناخت حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہ جو شناخت حاصل کرنے کا جو عمل ہے یہ خدا کے نور کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے نتیجے میں ظاہر ہوئی ہیں اور خدا کو ماننے کے نتیجے میں ہمارے لیے قابل فہم ہوتی ہیں.
اب انہوں نے جب اس کو پوری جو ہرارکی بنائی ہے، بینگ کی جو ہرارکی بنائی ہے، تو ہم تھوڑا سا اس کی طرف آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ جیسے میں نے خیال کو عرض کیا تھا نا، تو عالم الخیال پہلی سٹیج ہے، ٹھیک ہے. دوسری سٹیج کو وہ بیان کرتے ہیں عالم مثال کے طور پر، یعنی اس کو نام دیتے ہیں عالم مثال کا، اور پھر تیسری سٹیج کو وہ نام دیتے ہیں عالم حس و شہادہ کا. تو یہ جو عالم خیال ہے، اصل میں یہ وہ مقام ہے جہاں پر چیزیں خدا کے ان لمیٹڈ علم کا حصہ ہیں، یعنی قبل از امر چیزیں جو خدا کے علم میں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کن کا حکم دیا اور کن کے بعد چیزیں ہونا شروع ہو گئیں. تو اچھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، یعنی یہ جو کن فیکون، اگر آپ ان کی جو ہے نا وہ ان کے ڈسکورس میں دیکھیں تو وہ اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کا حکم دیا اور اس کے بعد فکانا یہ نہیں کہا گیا بلکہ فیکون کہا گیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیکون کا جو صیغہ ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیلف ڈسکلوجر آف دا کریٹر ہے یہ کبھی نہ رکنے والا ہے. یعنی چیزیں، یعنی جب کن کا حکم دیا گیا تو اس کے بعد چیزیں ہونا شروع ہو گئیں. اب ہو گئیں کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیزیں آج تک انفولڈ ہو رہی ہیں. تو یہ جو فیکون ہے یہ بھی، اس سے بھی انہوں نے جو ہے نا وہ استدلال کیا. اور جیسے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ متن قرآن کی حاکمیت کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اپنا فہم ہوتا ہے اس کو بھی وہ بیان کرتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے نا قبل از امر خدا کا جو علم ہے اس کی ذات کی طرح ہی قدیم ہے اور جو مطلب وہ ہمیشہ سے ہے. تو وہ جو چیزیں جو ہے نا قبل از امر خیال کا، عالم الخیال کا حصہ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے تو بعد از حکم، یعنی قبل از امر عالم الخیال ہے، بعد از امر عالم المثال ہے، اور پھر ان کی جو وجودی جہت ہے وہ عالم حس و شہادہ ہے. تو یہ تین جو ہے نا وہ سٹیجز ہیں، جس میں جو عالم مثال ہے اس کی جو پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چیزیں اپنے پورے سیاق و سباق کے ساتھ، یعنی تمام مخلوقات اپنے پورے سیاق و سباق کے ساتھ موجود ہیں، لیکن وہاں پر جیسے زمانہ نہیں ہے، یعنی خدا کے علم میں تقدیم و تاخیر نہیں ہے، کوئی چیز پہلے اور کوئی چیز بعد میں نہیں ہے. تو وہاں پر جو چیزیں خدا کے علم میں موجود ہیں وہ چیزیں اصل میں ماورائے زمان اور ماورائے مکان ہے، اس لیے وہاں پر کسی تبدیلی کا کوئی شائبہ نہیں ہے. جبکہ عالمی حس و شہادہ کے اندر چینج از دا پرماننٹ پرنسپل. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں. اب چیزوں کو جو وہ یعنی واحد قرار دیتے ہیں اور جو وحدت کا اصول وہ دکھاتے ہیں، وہ وحدت کا اصول اس طرح سے ہے کہ یہاں پر موجود چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے عالم المثال اور عالم الخیال میں اپنے اصل رکھتی ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ابن عربی کے ہاں پر یعنی خدا کی ذات کسی بھی طرح سے اس کائنات کو ایکسپلین کرتے ہوئے زیر بحث نہیں آتی. یعنی یہ والی بات پھر یعنی اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ یہ ایک طرح کا جو ہے وہ مطلب ڈیفینس ہے ان کا. تو یقیناً یہ ڈیفینس ہے، لیکن اصل میں جو ہے نا ان کے موقف کو سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. تو وہ جب کسی چیز کی اصل کو بیان کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر یہاں پر جیسے ہم تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کی اصل حقیقت میں یہ جو ان کا کلمہ ہے اس کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیزیں، تمام چیزیں جو اس کائنات میں موجود ہیں وہ اصل میں خدا کے علم میں خدا کا تخلیق کا حکم دینے سے پہلے بھی موجود تھی. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چیزوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مطلب ہو جائیں اور پھر وہ ہو گئیں، تو ان دونوں میں انہوں نے فرق کیا ہے سمجھانے کی غرض سے.
تو یہ ہے ان کا جو ہے نا پورا تصور، اور جس تصور کی بہت سی اور یہ کیا طریقہ ہے یار؟ اگر آپ محدود کرنا چاہیں کہ ہم اپنے آپ کو میں تمہاری چیزیں کسی دن جا کے ڈسٹ بن میں ڈالا ہوں، میرا یہ خیال ہے اس طرح تو تو اگر اس حوالے سے جو ہے نا کوئی سوال جواب ہو تو ان کی ہو سکتا ہے کہ پھر سوالوں کے نتیجے میں اس چیز کو زیادہ واضح کیا جا سکے۔ جی بھائی، کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لے۔ اچھا جہانگیر بھائی، میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ ان کے تصور وجود میں میں جتنا سمجھا وہ یہ کہ یعنی اس کا وجود مطلق ہے، اور جب اس کا وجود ہے تو پھر کسی اور کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ میں صحیح سمجھا یہ بات؟ جب اس کا وجود ہے تو کسی اور کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، جی جی، یہ آپ کا سوال ہے؟ جی جی، کیا مطلب یہی آپ نے شروع میں کہا تھا؟ میں نے صحیح سنا یہ؟ نہیں، دیکھیں اصل میں جو وجود مطلق ہے، یعنی وہ اس طرح سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک وجود مطلق ہے، دوسرا وجود مقید ہے۔ تو جو وجود مطلق ہے وہ اصل میں خدا کی ذات ہے، اور جو باقی موجودات ہیں وہ وجود مقید ہے، یعنی وہ محدود ہے۔ تو لامحدود وجود صرف خدا کی ذات ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں جو بینگ کے حوالے سے سوال آتا ہے، جو بینگ کا کوشچن آ گیا، تو بینگ کی ریل میں اگر فلسفیانہ سوال کیا جائے تو بینگ کی ریل میں تو مطلب بینگ ایک ایز سچ تو ریل ایز اے ریل تو ایک ہی چیز ہے۔ تو جب اس قسم کے نظریات بیان ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے ہم چونکہ سوچتے نان سینسوس چیزوں کو بھی ہم سینسوس ٹرمز میں لیتے ہیں استعارے میں، تو وہ اس طرح سے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے وہ وجود جیسے کوئی سمندر سا ہے اور اسی بحر کی موجیں ہیں یا اسی کے قطرے ہیں، تو اس سے ذہن میں یہ آتا ہے جیسے وہ ایمینیشن کا کانسیپٹ ہے، اور اسی وجود کا یعنی حصہ بھی ہیں جس سے وہ جس کو کریشن کہتے ہیں فرام نتھنگ، یا خدا کی کریشن اپنی ذات سے الگ کسی چیز سے، یعنی اس کی ذات کا اظہار سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک سورج ہے اور اسی کی شعاعیں یعنی اسی میں سے نکل رہی ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ وہ اٹ از دا سیم میٹیریل ایز دا سن اٹ سیلف۔ تو اس میں تھوڑی سی یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے شاید، جس کی وجہ سے کافی اس قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وحدت الوجود کا تصور کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ لیکن اصل میں دیکھیں، تخلیق بالقصد ہو تو اس میں یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ تو جب تخلیق خود بخود ہو، یعنی مخلوقات خود بخود فرع کے طور پر نکلیں، تو اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس فکر کے اندر تخلیق کو ارادے کے تحت کیا جائے، یعنی خالق ارادتاً مخلوقات کو وجود دے رہا ہے، تو پھر وہاں پر خالق اور مخلوق کا جو فرق ہے، جو امتیاز ہے، وہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں عرض کر رہا تھا نا، وہ یہ ہے کہ ابن عربی کے نزدیک میں نے کہا تھا کہ جو خدا کی ذات ہے اس کو زیر بحث نہیں لایا جاتا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ بھی کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، جو تنزیہ ہے وہ کامل صورت میں وہ ذات کے حوالے سے کرتے ہیں، اور وہاں پر ان کی مطلب وہ اس کو اس طرح سے بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ منقطع عن الاشارات ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ جو خدا کی ذات ہے وہ اپنی ذات میں کیا ہے، یہ ہم
پھر بھی نہیں جان سکتے. جی یہ فضل معبود صاحب کا مائک آن ہے, آپ غالباً کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا سر, میرا یہ کوشچن تھا کہ میاروی کی نزدیک آیان ثابتہ وہ کسے کہتے ہیں؟ جی دیکھیں, جو عین ہے نا, عین کا مطلب ہے اینٹیٹی, ٹھیک ہے. اور جو جب خدا وجود دیتا ہے نا, تو یعنی مخلوقات کو جب خدا نے وجود دی ہے اور امر کا موضوع بنایا ہے, تو اس کو عیان ثابتہ یعنی عین کی جمع عیان ہے, اور ثابتہ اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر جو چینج نہیں ہے, یعنی وہاں پر جو ہے نا کسی بھی چینج کی نفی ہو جاتی ہے. تو یہ وہ یعنی قبل از تخلیق یعنی عالم مثال میں جو ہماری اصلیں موجود ہیں, یعنی جو موجودات کی اصلیں عالم مثال میں موجود ہیں, ان کو وہ عیان ثابتہ کہتے ہیں. اچھا, اس میں جہانگیر بھائی پھر یہ جو فلسافیکلی مطلب اس وجود کے کانسیپٹ کو ایک اینٹیٹی کے طور پر لیتے ہیں کہ وجود ایک ہی ہو سکتا ہے, اور خدا کا وجود, جیسے ابھی میں اسپینوزا کو پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, تو اس نے یہ کہا کہ چونکہ اس کا وجود لامحدود ہے تو کوئی اور چیز ایگزسٹ کر نہیں سکتی, اور وجود ظاہر ہے ایک ہی ہے تو کوئی اور چیز تو ہو نہیں سکتی. تو اس پرابلم کو کیسے سالو کرتے ہیں ہم؟ مطلب دیکھیں, یہ والی جو پرابلم ہے نا, یہ پرابلم جب تک آپ وجود کو یعنی جو غیر حقیقی وجود ہے, جب تک آپ اس کو کنٹینجنٹ نہیں مانتے, تب تک آپ اس کو کسی بھی طرح سے دیکھیں. وجود جو ہے نا, اس کو دو طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے, یعنی مجھے سمجھ میں آیا. وجود کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہے, اور وجود کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے, یعنی جب ہم اپنی مشہود چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وجود کو ایسے بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے بھی نہیں تھا اور اب بعد میں بھی نہیں ہوگا, تو وہ یعنی اس کو عدم کے اسلوب میں بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اب ہمارے پاس یہ دونوں آپشنز ہیں نا, یعنی ہم ایک عدم سے وجود میں آنے والا جس نے بعد میں پھر معدوم ہو جانا ہے, تو اس کو زیادہ تر یعنی غالب امکان یہ ہے کہ ہم اس کو معدوم یا عدم سے ہی ڈیفائن کریں گے. اب یہاں پر جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس کو عدم سے ڈیفائن کرنا ہے یا ہم نے اس کو وجود سے ڈیفائن کرنا ہے. تو ابن عربی کا منہج یہ ہے کہ ہمیں اس کو اس وجود سے متعلق کر دیں جس وجود سے متعلق ہونے کے بعد وہ قابل اعتبار ہو جائے. تو یہ اصل میں جو موجودات ہیں یہ ساری کی ساری اصل میں ذات الہی کے اعتبارات ہیں. تو جیسے انہوں نے جیسے دیکھے نا, خدا رحیم ہے تو ہمیں رحمت کے اوصاف دنیا میں ظاہر نظر آتے ہیں. اسی طرح سے خدا مطلب وہاں پر جو ہے نا ایک ہمیں جلال کا پہلو بھی نظر آتا ہے, تو وہ بھی جو ہے نا خود اللہ تعالیٰ قہار ہے, تو ہمیں فطرت کے اندر وہ مظاہر بھی نظر آتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اصل میں خدا اللہ تعالیٰ کی جو ذات کے اوصاف ہیں ان کے اظہار ہیں. تو جب چیزیں اپنی اصل سے متعلق ہو جاتی ہیں تو وہ ڈیفائن ہو جاتی ہیں, اگر آپ ان کو اپنی اصل سے کاٹ دیں تو وہ ڈیفائن نہیں ہوتی. لیکن اصل میں بات تو ٹھیک ہے نا, یعنی جو وجود پہلے نہیں تھا اور بعد میں بھی اس نے نہیں ہونا, تو وہ اصل میں عدم ہے, یعنی وہ اصل میں معدوم ہے. لیکن اس کا یہ جو ٹرانزیشن ہے جس پیریڈ کے اندر وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمیں دکھائی دیتا ہے, اس کو ہم نے اپنے لیے قابل اعتبار بنانا ہے. تو جب ہم نے اس کو اپنے لیے قابل اعتبار بنانا ہے تو ہم اس کو ایک ایسی چیز کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں کہ جو پہلے بھی تھا, اب بھی ہے اور بعد میں بھی ہوگا. جی بالکل واضح ہو گیا. اچھا, اور کوئی بھائی سوال پوچھنا چاہیں, نہیں تو پھر ریپ اپ کرتے ہیں.
جی جی فرمائیے۔ بھائی اچھا نذیر صاحب میرا ایک کوشچن ہے. فرمائیے۔ ہلو. اچھا سر یہ بتا دیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسپیشلی پاکستان میں یہاں پہ جو بکس اویلیبل ہو انداز میں جو ہے نا وہ بیان ہو. کوشش ہم یہ کریں کہ ہم فہم انداز میں بیان کریں. سمیع بھائی اس پہ جو ہے نا آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کائنڈلی اس کے بارے میں ذرا بتا دیں کیونکہ میرے صاحب کی جو بکس ہیں تو وہ زیادہ تر عربی میں ہے. اور جی بھائی اصل میں ظاہر ہے یہ موضوع بذات خود کافی مشکل ہے اور اس کی شرح بھی کی جائے تو اتنی آسان نہیں ہے. یہ قبلہ احمد جاوید صاحب کی اس پر کوئی 10-11 نشستیں بھی ہیں لیکن وہ بھی آپ کو میرے خیال میں ہر نشست جو ہے وہ ذرا آرام سے یعنی چبا کر کھانے والی ہوگی. تو ان نشستوں کے سلسلے سے کوشش تو یہی ہے کہ کچھ اس کو آسان کیا جائے. مجھے جتنا یاد ہے ایک بک اقبال اکیڈمی سے ہی چھپی تھی اور وہ احمد جاوید صاحب اور سہیل عمر صاحب نے کو آتھر کی ہے, ابن عربی پر ہی ہے. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آتھرز ان کے سہیل عمر اور احمد جاوید صاحب ہیں. اس میں کچھ سوانے بھی ہیں اور کچھ نظریات بھی ہیں. اقبال اکیڈمی کی بک ہے وہ. اچھا جہانگیر بھائی ایک اور چیز جس کا مجھے احساس ہوا, نام کیا بتایا آپ نے؟ نام تو بھائی مجھے یاد نہیں ہے, ابن عربی ہی غالباً اس کا نام ہے. آتھرس کے آپ نام کے ساتھ سرچ کریں گے نا, سہیل عمر اور احمد جاوید, تو ان ناموں کے ساتھ ابن عربی کی کتاب کو سرچ کریں گے اقبال اکیڈمی کی سائٹ پہ کیجئے تو امید ہے کہ آپ کو زیادہ آسانی ہوگی. جی سمیع بھائی. اچھا مجھے ایک کچھ احساس اس طرح سے ہوا جیسے دو سملر مائنڈس کے نظریات میں عموماً آپ کو ہوتا ہے, آپ نے ایک کو پڑھا ہو. مجھے پلیٹو کافی جی سمیع بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابن عربی کے نظریات کو سنتے ہوئے میرا ذہن پلیٹو کی طرف کافی گیا. کافی مماثلتیں ہیں دونوں میں. جی بالکل. اصل میں دیکھیں جو پلیٹو ہے, جب اس نے پلیٹو بھی جو ورلڈ آف آئیڈیاز کہتا ہے نا, تو وہ بھی ایک ریلم بتاتا ہے آئیڈیاز کی, یعنی اس دنیا میں پائی جانے والی موجودات کی جو اصلی ہیں وہ اس ریلم کے اندر موجود ہیں. تو لیکن وہ جو ریلم ہے نا, وہ اصل میں ان کا جو لوکیل ہے وہ لوکیل تو سیپریٹ ہے, لیکن وہاں پر جو ہے نا وہ اتنا واضح نہیں ہے کہ یہ لوکیل کہاں پر ہے. کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں وہاں پر کہ جیسے وہ ڈیوائن مائنڈ کی بات کرتے ہیں کہ شاید یہ ڈیوائن مائنڈ ہے, لیکن ابن عربی کے ہاں پر یہ بہت چیز واضح ہو جاتی ہے اور انہوں نے اس نقص کا ازالہ بھی کیا ہے کہ یہ کس طرح سے یعنی یہ انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ اصل میں یہ جو لوکیل ہے یہ ذہن خداوندی ہے, تو انہوں نے اس کو لوکیل دے دیا ہے. تو بالکل یہ جو جیسے میں ایک اور بات بھی, اصل میں بہت سی باتیں ہیں, اور وہ جب آپ نے مجھے یہ کہا نا کہ ہم اس موضوع کی طرف آئیں, تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اصل میں دیکھیں مغرب کے اندر ایک لمبے عرصے تک ابن سینا اس کا دور چلتا رہا, اور اس نے افلاطونی ابن سینا کی جو افلاطونی روایت تھی اس کا اصل میں احیاء ابن عربی کے ہاں پر جو ہے نا وہ ہوا ہے. اور اس روایت کو یہ ابن عربی خود تو مغرب سے آ گئے ہجرت کر کے, لیکن ابن رشد نے اصل میں اسی روایت کو وہاں پر چلنے سے روک دیا. تو ابن رشد نے پوری اس دھارے کو بدل دیا جو افلاطون کے زیر سایہ اور پھر اس کے شاگردوں کے ہاتھوں میں چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. تو یہاں پر وہ تبدیلی ہمیں بہت بنیادی طور پہ نظر آتی ہے کہ پھر ابن سینا سے وہ سلسلہ ختم ہو گیا اور
جو ارسطو یعنی ابن رشد کے ہاتھوں جب اس کا احیا ہوا ہے تو پھر مغرب جو ہے نا وہ اس طرف بڑھنا شروع ہو گیا. جی 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 بالکل واضح ہو گیا کہ تھوڑا مطلب اس کو ایوالو کر کے ایک زیادہ کمپلیٹ اور کنکریٹ تھیوری کے طور پر ایگزیکٹلی جہاں جو اس کا سینٹر آف ریفرنس ہے اس کے ساتھ جوڑ کے ابن عربی نے اس کو دکھایا. اچھا، اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لے، پھر ختم کرتے ہیں. جی میرے خیال میں اور کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے، پھر جہانگیر بھائی اس کو سمیٹتے ہیں. جی بس میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہم نے آج جن چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم جی بھائی آج جن چیزوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ابن عربی کے کچھ جو پرنسپلز تھے وہ کیا تھے، اور انہوں نے کس طرح سے اپنے فکر کو تشکیل دیا، ان کے بنیادی ماخذ کیا تھے، اور وہ کس طرح سے انہوں نے اس کا پورا ڈھانچہ کھڑا کیا. اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا بہت یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ اگر اس پورے جہان موجودات و معلومات کو کسی اصل پر کھڑا ہونا ہے تو وہ اصل کیا ہے، اور کس طرح سے یہ موجودات اپنی اصل سے جڑتی ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے ان کی فکر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ اگر آپ کے ذہن میں بعد میں بھی سوالات آتے ہیں تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو گروپ ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو زیر بحث آتی ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور سائل کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جواب دینے والوں کو بھی ہوتا ہے، باقی لوگوں کو بھی ہوتا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اس سلسلہ گفتگو کو تھوڑا سا اور بھی بڑھائیں، اور اگر آپ کی طرف سے سوالات آتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اس گفتگو کو بڑھانے کا موقع ملتا رہے گا. لیکن چونکہ ابھی ہماری بیٹھک کا سلسلہ، ابھی بیٹھک کا وقت مکمل ہوتا ہے، تو ابھی ہم اجازت لینا چاہیں گے. مجھے اور سمی بھائی کو اجازت دیں. آپ سب لوگوں کا اگین بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور شروع میں جو آپ لوگوں کو تکلیف برداشت کرنا پڑی، جو زحمت ہوئی، تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بھی ہمارا یہ سلسلہ گفتگو چل رہا ہے، بیٹھک کا سلسلہ آگے چل رہا ہے، تو اس کو ہم ذرا بہتر انتظام کے تحت لے کر چلوں.